अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा, ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा के साथ। मैं आज आपको तकरीबन 3000 साल पहले लिए चलता हूं। एथेंस का शहर है। जी हाँ, ये वही शहर है जो सुकरात का शहर कहलाता था, और वही ज़माना है सुकरात का, और वही वाक़या है जब सुकरात एथेंस की अदालत में पेश हुआ अपनी सज़ा के हवाले से। उस वक्त एथेंस का रवाज था कि जो अदालत होती थी वो शहरी ज़ोमा यानी शहर के जो बड़े मोतबर लोग होते थे उन पर मुश्तमिल होती थी। लिहाजा जो सुकरात के ख़िलाफ़ मुकदमा था उसको सुनने के लिए 500 मुअज़्ज़ज़ शहरी इकट्ठे हुए बतौर अदालत एथेंस के शहर में। अब उस वक़्त एक रवाज था कि जितनी देर अदालत इल्ज़ाम लगाती है मुल्ज़म पर, उतनी ही देर मुल्ज़म को जवाब देने के लिए वक्त दिया जाता है। तकरीबन 180 मिनट इल्ज़ाम लगाए गए, कई घंटे थे ये। तकरीबन इतनी देर सुकरात पर इल्ज़ाम लगाया गया अदालत की तरफ से कि वो बागी है, वो गद्दार है, और वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है। इसके बाद सुकरात की बारी आई कि वो अपने दिफा में बोले, लेकिन तारीख़ हैरान थी आज तक, और अब तो तारीख़ उसी का साथ देती है, क्योंकि सुकरात ने अदालत को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने जो वक्त था उसका तकरीबन 180 मिनट वो सारी की सारे उसने वही बातें की जो उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था। उसने अपने हक़ में एक बात नहीं की कि मुझे इसलिए मैं करता था या मैं इसलिए करता था। उसने आम शहरियों को मुखातिब किया एथेंस के, और कहा कि मैं ये कहता हूँ, बताओ मैं सच्चा हूँ या ये जो अदालत बैठी है वो सच्ची है। अब मैं आपको आज की तारीख़ में लेकर आता हूँ, यानी 3000 साल बाद। देखा जाए तो वो जो 500 लोग थे एथेंस की अदालत में, जज साहिबान थे, जिन्होंने सुकरात को सजाए मौत दी और उसे मार दिया, उनमें से किसी का नाम हमें याद नहीं है, बल्कि तारीख़ उन्हें गुमनामी में भी लानत भेजती है। अब अगर आप आज से 3000 साल आगे नहीं, बल्कि शायद सिर्फ 3-4 साल आगे चले जाएंगे, तो मौजूदा अदालत के ऐसे जज साहिबान जो साबित हो चुके होंगे झूठ, उनका नाम भी अदालत या कौम याद नहीं रखेगी। मैं आपको 2-3 मिसालें दे सकता हूँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाली अदालत पर लोग लानत भेजते हैं और उसे अदालती कत्ल कहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जिन्होंने शहीद किया, उनके ख़िलाफ़ आज तक मुकदमात पाए तकमील तक नहीं पहुँचे। लोग उन जजों को भूल चुके हैं, लेकिन बेनज़ीर याद हैं। नवाज शरीफ को जिला वतन और उनको वजारत उज़्मा से महरूम करने वाले जजों पर लोग लानत भेज रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ का नाम लिया जाता है, याद है। इसी तरह आइंदा भी चलकर होगा। मामला क्या है? एक दफ़ा इमरान खान साहब ने जब मौजूदा नए DGISI अपॉइंट हो रहे थे तो उन्होंने इंटरव्यू किया, और ये बात रिकॉर्ड की है, सबके सामने आ चुकी है। उन्होंने इमरान खान साहब ने, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, मौजूदा DGISI से पूछा कि आपके नज़दीक इस वक्त मुल्क का मसला नंबर 1 क्या है? तो मौजूदा DGISI ने कहा कि मेरे नज़दीक करप्शन है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मेरे नज़दीक मुखालफीन हैं, उनके मुखालफीन यानी उनकी अपोजिशन। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब से बढ़कर पाकिस्तान का मसला नंबर 1 अदलिया है। वो अदलिया जो अपने सियासी मफादात के तहत अपनी करप्शन की वजह से फैसले करती है। अगर वो सही हो जाए तो ना इस मुल्क में गलत अपोजिशन का मसला रहे और ना ही करप्शन का मसला रहे। ये मामला शुरू कहाँ से होता है? देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर सियासी मुकदमात की ही बात कर लें तो जितने लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं, वो जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं, जो सेशन जज तक होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं,
وہاں تک بے باک اور نڈر فیصلے ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بلانا ہو یا ان کے ضمانتیں کینسل کرنی ہو، وہ جج صاحبان سلوٹ کرنے کے قابل ہیں، لیکن اس کے بعد جب معاملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آتا ہے تو معاملے آپ سمجھیے کہ عمران خان صاحب کو مٹھائی کھلانے کے حوالے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ میں نے محاورہ استعمال کیا، مٹھائی کھانے کا۔ تو معاملہ کہاں ہے؟ معاملہ ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کا ہے۔ جہاں تک سیشن جج تک جو جج پہنچتے ہیں وہ ایک خاص پروسیس کے بعد پہنچتے ہیں، لیکن پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے کہ یہاں پر چپڑاسی، یہاں پر چوکیدار، جو انتہائی معمولی نوکری ہوتی ہے، اس کو میرٹ پر لانے کی، اس کی تقرری کے لیے میرٹ پر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہائی کورٹ کے جج مقرر کرنے کے لیے، ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے، صرف اور صرف پسند اور ناپسند ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب تک ان ججوں نے، جو سابقہ جج صاحبان تھے، انہوں نے جو ایسے فیصلے کیے جو پاکستان کی بدقسمتی لکھے جا رہے ہیں، ان کو سزا نہیں دی جائے گی، معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ دیکھیے، ہم جسٹس منیر کو دن رات برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جو کمر میں خنجر گھونپا اور پاکستان آج اس حد تک سیاسی بحرانوں کا شکار رہا، لیکن کیا جسٹس منیر کو کسی جج نے، کسی مدعی نے سزا دینے کی درخواست کی؟ پاکستان نہیں، دنیا کی تاریخ پڑھیے کہ ججوں کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا ان کی بدبختی اور بدعمالی کی وجہ سے، زندہ ججوں کو نہیں۔ آپ انگلینڈ، برطانیہ کی تاریخ پڑھیے، مردے ان ججوں کے نکال کر، قبریں کھود کر ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ جب تک پاکستان میں جو بدنام عدلیہ تھی یا ہے، اس کے خلاف سزا کا معاملہ شروع نہیں ہوگا، یہاں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ تو سیاسی معاملات ہیں۔ اس وقت تقریباً 52,000 جو مقدمات ہیں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ کیا ان ججوں کو سزا نہیں دی جانی چاہیے جو ان مقدمات کی تاخیر کا باعث بنے، جو اپنے دیگر مفادات میں پڑے رہے؟ کیا آپ بتائیے کہ ایسے بے شمار خبریں آتی ہیں کہ ججوں کی جو سست روی ہے یا مقدمات کی ڈھیلے ہونے سے سزائے موت کے قیدی یا تو جیلوں میں مر گئے، یا ایسی خبریں بھی آئیں کہ ان کو سزائے موت دے دی گئی اور ان کی اپیل سننے کا وقت نہیں آیا۔ کیا ان ججوں کو بلا کر سزائے موت نہیں دینی جانی چاہیے؟ جب تک یہ معاملہ پاکستان میں عدلیہ کے خلاف نہیں شروع ہوگا، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آخر میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ چھوڑ دیجئے معاشی ریفارمز، اکنامک ریفارم کو چھوڑ دیں، پولیٹیکل ریفارم کو چھوڑ دیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارم کو چھوڑ دیں، ایجوکیشن ریفارم کو چھوڑ دیں، ہر طرح کی ریفارم چھوڑ دیجئے، صرف اور صرف فی الحال عدالت کی سزا اور جزا کی ریفارم کریں۔ اور نمبر 2، جو عدالت میں ہائی کورٹ میں تقرری ہیں، وہاں پر براہ راست وکیلوں کو انڈکٹ کرنے کا قانون دفن کر دیجئے۔ وہاں پر جو سیشن جج ہیں انہی کو آگے لے کر آئیں، اور ان ججوں کے امتحانات ہوتے رہنے چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہوتے ہیں، تاکہ وہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنی کارکردگی دیکھ لیں کہ انہیں لکھنا بھی آتا ہے یا نہیں، یا ان کی بدنیتی کا معاملہ ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ان کے خلاف اسی طریقے سے انٹیلیجنس سرویلنس ہونی چاہیے، اسی طریقے سے ان کے گھر والوں کی اور ان کی جاسوسی ہونی چاہیے جیسے ملٹری میں ہوتی ہے، جیسے ISI اپنے اندر کرتی ہے، کیونکہ یہ ججز ملک کی بدقسمتی کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور اب تک گزشتہ 75 برسوں میں ان کو ہدایت نہیں آئی اور انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ جب تک ان کی تقرری اور ان کے خلاف ان کے جو جاسوسی نہ ہوگی، اس کا قانون بنایا جائے کہ عدالت جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور بے شک نچلی کورٹ کے ججوں کی بھی اسی طریقے سے انٹیلیجنس ہونی چاہیے، جاسوسی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ کہ ان کے جتنے ایسٹ ہیں وہ ویب سائٹ پر شو ہونے چاہیے، ہر سال ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے چاہیے کہ کس جج کا کتنا اثاثہ جو ہے بڑا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ان کے بچے
یہاں پر کئی جج ایسے ہیں جن کے بچے ایک ڈگری لاء کی لے کر آتے ہیں اور دفتر کھولتے ہیں تو ان پر برسات ہونے لگتی ہے مقدمات کی اور وہ جیتتے چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاپا جج ہیں۔ ایسی صورت میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں یہ کوئی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں کہ ان کے بچوں کو اس پروفیشن میں آنے سے روکا جائے۔ اگر آپ نے اس ملک کی بدقسمتیوں کو مستقبل سے بچانا ہے تو ججوں کے خلاف ایک سنگین کارروائی کرنی ہوگی اور کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر۔ بے شک وہ جج اگر آج سے شروع کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے جج جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، عمران خان ان کے حق میں نکل آئیں گے، لیکن آج شروع کریں گے تو کل وہی جج جو نئے آئیں گے وہ پی ایم ایل این کے بھی بارے میں میرٹ پر فیصلہ کریں گے، پی 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 کے بارے میں بھی کریں گے، کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف۔ تو آخر کبھی تو یہ فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا ججوں کے خلاف جب تک ایک انتہائی خوفناک قانون نہیں بنے گا اور ان کی انتہائی سرویلنس نہیں ہوگی اور ان کے بچوں کی اور ان کے گھر والوں کی انتہائی نگرانی نہیں ہوگی، تب تک یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اور اب تک جتنے ججوں کے خلاف پاکستان میں گزشتہ 75 برسوں میں جنہوں نے پاکستان کی کمر میں خنجر گھونپا ہے ان کو قبروں سے نکال کر پھانسی نہیں دی جائے گی، اس وقت تک یہ معاملہ آگے نہیں پہنچے گا۔ یہ لالی پاپس جو ہیں وہ ہر صورت میں بند ہونے چاہیے اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ ڈیئر ویورز، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ گاڈ بلیس پاکستان۔